اور سب اعتراض کر رہے تھے کہ نبی نے یہ صلح حدیبیہ کیوں کر لی؟ ہمارے پاس کیا طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کیا تلوار نہیں ہے، ہمارے پاس کیا لشکر نہیں ہے؟ مگر نبی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ نہ تلوار چلانے میں کوئی ہنر ہے، نہ لشکر بنانے میں کوئی ہنر ہے. گندگی کو، نجاست کو، کفر کی نجاست کو ایمان کی طہارت میں بدلنا ہی پڑے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم ایک دوسرے کے نزدیک جائیں، ایک دوسرے کے قریب جائیں گے. مثلا مثال کے طور پر چونکہ ہم نے اپنے دائرے کو اتنا چھوٹا کر لیا ہے، ہماری تبلیغ کا دائرہ اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ ہم امام بارگاہ کی چار دیواری سے باہر نکلتے ہی نہیں. ہمارے 2-4 مخصوص پروگرام ہیں، وہ بھی ہم سے متعلق ہیں، یعنی بس ہم کریں گے تو ہمارے ہیں بس. ان کو ویسے بھی ان کو بھی عام ہونا چاہیے. آپ اتنی حد تک عام ہونا چاہیے کہ شیعہ سنی نہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب ان پروگراموں میں ہونے چاہیے. اس لیے کہ حسین کسی ایک مذہب کے نہیں ہے، حسین کو سب مانتے. اور جب سب مانتے ہیں تو سب کو اتنے اچھے ہمیں اپنے پروگرام بنانے چاہیے نا کہ سب آ جائیں ان میں. اور جب ہم سب آ جائیں گے تو مجھے نہیں پتا کہ تبلیغ کا ذریعہ نزدیک جانے کے علاوہ کوئی اور تبلیغ کرنے کا ذریعہ ہے. مجھے اس بات کی خبر نہیں. آپ کو ہے؟ کسی کے نزدیک جانے کے علاوہ تبلیغ، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ہے؟ مجھے نہیں پتا. اگر کوئی معجزہ ہوتا تو پیغمبر اس معجزے کو دکھاتے کہ وہ کوڑا پھینکنے والی گڑیا کے ہاتھ روک دیتے اور کہتے کہ تو اپنے نبی کے اوپر ہاتھ کو کوڑا پھینک رہی ہے. مگر نبی نے معجزے سے ہاتھوں کو نہیں روکا. نبی اس کے نزدیک گئے. آج اعتراض ہو سکتا ہے، ہم اعتراض کر سکتے ہیں، میں اعتراض کر سکتا ہوں. نبی کریم آپ جو ہے اتنے بڑے بزرگ عظیم رحمت للعالمین ہونے کے بعد وہ کوڑا پھینکتے رہی اور آپ برداشت کرتے رہے. آپ کے پاس طاقت نہیں تھی. آپ تو ہاشمی تھے، آپ تو مطلب تھے، آپ تو قریشی تھے، آپ تو عرب تھے، آپ تو خاندانی تھے، بہادروں کا خاندان آپ کا کہا جاتا ہے. آپ خود شجاع ہیں. ابو طالب علیہ السلام جیسی شخصیت آپ کے چچا ہے. حضرت علی علیہ السلام جیسے دولت آپ کے پاس ہے. آپ ایک بڑھیا کو کوڑا پھینکنے سے نہیں روک پا رہے. نبی نے کہا طاقت جب طاقت سے ٹکراتی ہے تو فساد ہوتا ہے، اور جب طاقت کردار کے سامنے آ جاتی ہے تو سر لگو ہو جاتی ہے. تو جب تک ایک دوسرے کے نزدیک نہیں آئیں گے تب تک تبلیغ کا ذریعہ اور کیا ہے؟ دشمن کے پاس سارے راستے ہیں آپ تک پیغام پہنچانے کے لیے. دشمن کے پاس سارے راستے ہیں. ٹی وی چینل ہے، ہم لکھ کے دے سکتے ہیں کہ مذہبی چینل اگر انسان 1 گھنٹہ دیکھتا ہے، اور وہ بھی سب نہیں، دنیاوی چینل انسان 4 گھنٹے، تو باطل کے پاس اپنا پیغام پہنچانے کا ہر راستہ ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ اور اسی میں آپ نے جو ہے ایک دوسرے پر اگر یہ پابندی لگا دی کہ وہ وہاں نہیں جائے گا اور کہیں یہاں نہیں جائے گا، آپ تو اپنے ہی کیریکٹر و کردار سے اپنے ہی گھر میں سمیٹ کے رہ گئے اور پھر کہہ رہے ہو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ ہے. ارے اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا تھا بھائی. پھر آپ کو حق کیسے کس نے دیا جب آپ خود ہی گھر میں سمجھ کے رہ گئے؟ آپ کو حق کس نے دیا کہ وہ رحمت للعالمین ہمارے نبی ہیں؟ اگر وہ رحمت للعالمین ہے تو پھر سب کے لیے ان کی رحمت ہے نا. تو جب رحمت للعالمین کی رحمت سب کے لیے ہے تو پھر ہمیں تعلقات بنانے چاہیے کہ خراب کرنے چاہیے؟ کیا یہ سرحدیں ہمیں روکنی چاہیے کہ یہ ہمیں وہ یوں کہتے ہیں اور ہم انہیں یوں کہتے ہیں؟ کیا یہ سرحدیں ہمیں روکنی چاہیے؟ سنیے، اگر حوصلہ ہے تو سنیے. مدینے میں ایک عورت پورا پھیل جاتی تھی. نبی ہجرت کر کے مکہ آ گیا اور مدینہ آ گیا، اور مکے میں یہ عورت برا فعل انجام دیتی تھی، اور نبی ہجرت کر کے مدینہ آ گیا، اور جب مدینہ آ گئے تو یہ ضعیف ہو گئی، اور ضعیف ہو گئی، کاروبار بند ہو گیا تو بھوکوں مرنے لگی. یہ نبی کی خدمت ہو جائے گی. خدا کی قسم قربان جائے ایسے نبی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ آپ جو ہے ایسا کیا کرتی تھی اور آج میرے پاس آ گئی
بلکہ بہت اچھے سے مدد کر کے کہا توبہ کر لے، اللہ سے توبہ کر لے، اللہ کا غفور رحیم ہے۔ تو نبی تو اتنے ایسے لوگوں کے نزدیک ہو رہے ہیں، تو پھر اگر ہم نزدیک نہیں ہوں گے تو کس طریقے سے تبلیغ کریں گے؟ اگر ہم نزدیک نہیں ہوں گے تو دوسروں کے کو سمجھ میں کیسے آئے گا کہ یہ جو ہے علی والے کا کردار ہے؟ بہت سے جوان میں نے دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ بہت سے جوانوں کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے تمغے انہوں نے حاصل کیے، کھیل میں حاصل کیے، بہت بڑے جو ہے انہوں نے تمغے حاصل کیے، اور جب نامحرم نے ان کو جو ہے اعزاز دینے کے لیے ہاتھ ملانا چاہا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ کے ایسے کر کے کہہ دیا ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم نامحرم سے ہاتھ ملائے۔ تبلیغ وہ نہیں ہے جو غلام عباس کر رہا ہے، تبلیغ وہ ہے کہ اسے ساری دنیا نے دیکھا اور ہاتھوں کو کھینچ کے کہہ دیا کہ ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے کہ ہم نامحرم کو بس کر سکے، اس کو تبلیغ ہے۔ اگر ہم ان سے ملیں گے نہیں تو یہ کردار ظاہر کب ہوگا؟ کاش میری بات واضح ہو جاتی۔ اگر ہم ان سے نہ جاتے یہ کھیل کھیل رہے، ہم ان میں کھیل کھیلنے کے لیے کیوں جائیں گے؟ ہم ان سے جو ہے کیوں کھیلیں گے، کیوں مقابلہ کریں گے؟ نہیں، عمر ابن عبد ود جیسا انسان جب حضرت علی کے مقابلے پہ آتا ہے تو امام اپنی مہربانہ انداز میں کہتے ہیں ایمان لے آؤ سب سے پہلے۔ ایسے انسان کو بھی ایمان کی دعوت دینا ہمیں علی نے سکھایا ہے۔ اگر علی والے ہیں تو ان کی سیرت پر عمل کرنا سیکھو اور کریں۔ کتنے ہی اقدام ایسے ہیں پیغمبر اسلام کے جو لوگوں نے اعتراض کیا، اور یہ کوئی اعتراض کی مثلا محدود دائرہ نہیں ہے، یہ لامحدود دائرہ ہے۔ جب خمینی صاحب کے سارے تعلقات خراب ہو گئے، جسے دنیا سپر پاور سمجھ رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ نے سپر پاور سے تعلقات خراب کر لیے۔ امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہا کہ ہوش میں ہو، کہاں ہو آپ لوگ؟ ہوش میں ہو کہ بے ہوش ہو؟ کہاں میں نے سپر پاور سے تعلقات ختم کر لیے؟ میرا تو رابطہ ہے۔ کہا نہیں، آپ کا بائک آؤٹ ہو چکا ہے۔ کہا تمہیں غلط فہمی ہے۔ کہا نہیں، وہاں سے جہاز اڑ چکے ہیں ہمارے ملک پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کہا میں نے جس سپر پاور کو سپر پاور مانا ہے وہ جانتا ہے کہ کس روٹ سے آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، وہ جہاں چاہے گا وہیں تہس نہس کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ جب ایک عالم کی بات اتنی سچی ہو سکتی ہے تو جس نبی کا یہ عالم ہو اس نبی کی بات اتنی سچی ہو۔ یہ ہوگا کیسے؟ یہ تبھی ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے تعلقات، اگر تعلقات ایک دوسرے سے تعلقات نہیں بنائیں گے آگے نہیں بڑھ سکتی بات۔ سنیے، جنگ احد کی بات ہے کہ جنگ احد کی ہی ہے شاید، یا جنگ احزاب کی ہے، ایک جنگ کی بات ہے۔ جنگ نبی اسی وقت کرتے تھے، نبی کا کمال ہی، نبی نے پہلے تو یہ سن لیجیے آپ کے نبی نے کوئی جنگ ہی نہیں، ہمارے نبی نے کوئی جنگ، یہ جنہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہمارے نبی نے 80 جنگیں لکھی ہیں، 80 جنگیں لڑی ہیں، کہ ہمارے نبی نے 10 جنگیں لڑی ہیں، یہ یا تو جو ہے قلم کی کوتاہی ہے یا پھر جو ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہو گئی کہ ہمارے نبی نے جنگ لڑی، نبی کی جنگیں، یہ ہیڈنگ غلط ہوئی۔ اب تاریخ میں ہے تو ہے، تو جنگ کہاں لڑی جاتی ہے؟ جنگ تو اس کو کہتے ہیں کہ جب ہم دوسرے کے گھر پہ جا کے حملہ کریں اس کو جنگ کہتے ہیں۔
نبی کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ انہوں نے دوسرے کی سرزمین پہ جا کے حملہ کیا ہو، بلکہ ساری تاریخ یہ ہے کہ دوسرے جب ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو نبی نے اپنا دفاع کیا. دفاع اور ہوتا ہے، جنگ اور ہوتی ہے. دفاع یہ تو جانور کی فطرت میں، آپ کسی پیڑ پہ چڑھنے کے بعد آپ کسی کے گھونسلے پہ آپ حملہ کر دیجئے، پرندہ اتنا سا چھوٹا ہونے کے بعد بھی اپنی چون 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 کر کے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے. یہ تو فطرت میں ہے. تو نبی نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے، جنگ نہیں کی ہے، دفاع کیا ہے. اور اس دفاع میں بھی تعلیم یہ رہتی تھی ہمارے نبی کی، جو بھاگ جائے اس کا پیچھا نہ کرنا، جو تلوار پھینک دے اس پر حملہ نہ کرنا، جو نہتتا ہو اس پر کبھی بھی حملہ نہ کرنا. یعنی دیکھیے اسلام کتنا باریک مذہب ہے، نہتے پہ حملہ نہ کرنا. اس لیے کہ اسلام کبھی بھی دوسرے کو کمزور بنا کے زیر نہیں کرنا چاہتا. اسلام اسے بھی اپنے بچاؤ کا پورے کا پورا جو ہے موقع دیتا ہے. نہ دھوکے سے حملہ کرنا سکھاتا ہے اسلام. دھوکے سے حملہ کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں. جیسے آپ نے وہ مختار نامے میں دیکھا ہوگا کہ جنہوں نے وہ حانی ابن عروہ، انہوں نے جو ہے جناب مسلم سے کہا کہ تم پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ، عبید اللہ ابن زیاد آئے گا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، میری عیادت کرنے کے لیے. آپ موقع دیکھتے کہ جب وہ بالکل مجھ سے ملاقات کرنے میں منہمک ہو جائے تو میں زور سے کہوں گا پانی، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ غافل ہو چکا ہے اور پانی کی آواز سنتے ہی اس پر حملہ کر دینا. جناب مسلم پردے کے پیچھے بیٹھ بھی گئے. اور ایک مرتبہ خیال آیا کہ روز محشر اگر ہمارے چچا یہ پوچھیں گے علی کہ کیا تیرا انصاف میرا انصاف یہی تھا، میں نے تمہیں یہی سکھایا؟ کہا نہیں، میں دھوکے سے حملہ نہیں کر سکتا. تو اسلام دھوکے سے حملے کو جائز بھی نہیں سمجھتا. نہتے پہ حملہ نہ کرنا، جو ہتھیار پھینک دے، تلوار پھینک دے، اس پہ حملہ نہ کرنا. درخت نہ کاٹنا، بہت توجہ سے سنیے، درخت نہ کاٹنا، پھلوں کو برباد نہ کرنا. دیکھو میت کو اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کو مسلح نہ کرنا. عرب میں یہ دستور تھا کہ جب کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو اس کے جو ہے آنکھ، کان، ناک یہ کاٹ لیے جاتے ہیں، یہ لیے جاتے تھے تاکہ اس کو مکمل طور سے رسوا کر سکے کہ ہم نے اسے قتل کر دیا. دیکھو مسلح نہ کرنا. اور دیکھو بچوں کو قتل نہ کرنا. اب یہ مجمع لگا ہوا تھا پیغمبر اسلام شاید جنگ بدر احد کی بات ہے یا احزاب کی بات ہے، مجمع لگا ہوا تھا پیغمبر اسلام کی خدمت میں. ان میں سے ایک آدمی نے اعتراض کیا، اور اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ آپ نے کہا کہ بچوں کو قتل نہ کرنا، ہے تو انہی کے بچے، ہے تو دشمنوں کے ہی بچے. دیکھیے جیسی اور ہماری ہے، مینٹلٹی ہماری ہے، ویسے ہی اس نے کہا ہے تو انہی کے بچے. پیغمبر کی بات سنی. اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ پہ ایمان لانے سے پہلے تم سب انہی میں سے نہیں تھے. مجھ پہ ایمان لانے سے پہلے جو تم نے کیا کہا ہے تو انہی کے بچے، مجھ پہ ایمان لانے سے پہلے تم سب انہی میں سے نہیں تھے. تو جب تم ایمان لانے کے بعد بدل سکتے ہو تو دوسرے کو بھی ایمان لانے کا موقع دو، اس کے لیے راستہ کھولو، اس کے لیے راہیں ہموار کرو. دوسرے کے لیے دین پہ عمل کرنے کو تنگ نہ بناؤ. اگر دوسرے کے لیے راستہ بند ہو جائے گا تو وہ تمہارے پاس آئے گا کیسے؟ کیا اسلام نہیں چاہتا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ حقیقت پرست ہوں؟ اسلام کا لفظ نہ مسلمان سے اسے سروکار ہے، نہ اسے جو ہے کسی مثلا بریلوی سے
سروکار ہے، نہ کسی جو ہے یہودی سے سروکار ہے، نہ کسی جو ہے عیسائی سے سروکار ہے، نہ اسلام کو نہ کسی جو ہے مثلاً سردار سے سروکار ہے۔ اسلام کو اگر سروکار ہے تو اس بات کا ہے کہ اپنے بنائے ہوئے ہاتھوں سے خدا کو خدا نہ مانو بلکہ اپنے خالق کو خدا مان لو۔ بس یہی اتنی سی ہی تعلیم ہے اسلام کی، اس سے زیادہ اور نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس کے جیسا چونکہ کوئی نہیں ہے، کوئی اس کے جیسا نہیں ہے، جب تم نے اسے دیکھا ہی نہیں تو اس کی تصویر کیا بناؤ گے؟ اگر اس کے جیسا کوئی اور ہوتا تو وہ بھی اپنی قدرت کو اپنی طاقت کو ظاہر کرتا۔ لیسا کمثلہ شیء، بس سارے کا سارا مذہب اسی بات پہ مثلا گھوما ہوا ہے۔ جو وہ ہے ایک حقیقت پہ آ جاؤ، اور وہ ایک حقیقت یہ ہے کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سب ایک خالق کی مخلوق ہو، بس خدا کو ایک مان لو۔ یہی اسلام کی تبلیغ ہے۔ نہ اسے شیعوں سے سروکار ہے، نہ اسے جو ہے کسی سے سروکار ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پستی سے نکال کے انسان کو بلندی کی طرف لائے، اور انسان کو بتائے کہ جانور کے سامنے سجدہ ریز ہونا کمال نہیں ہے، اس ساری کائنات کے بنانے والے کے سامنے سجدہ ریز ہونا کمال کی بات ہے۔ اسلام کا اتنا ہی سروکار ہے۔ تو اس اعتبار سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے لیے راستے کھولو، اور ایسے نہیں کہ ان کو مجبور کرو، آؤ آؤ ہمارے طرف آؤ، آؤ ہمارے دین کی طرف آؤ، ہمارے دین کی طرف نہ۔ نبی نے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ ان کے درمیان میں پہلے 40 سال تک امانت و صداقت کی تبلیغ کرو، انہیں دعوت ایمان نہ دو کہ تم میرے پاس آ جاؤ اور اسلام کو قبول کر لو، بلکہ اسلام پر انہیں عمل کر کے بتاؤ کہ اسلام اتنا قیمتی ہے کہ دشمنوں کی بھی امانتوں میں خیانت نہیں کرتا، تو دوستوں کی امانتوں میں خیانت کیا کرے گا؟ کردار بتاؤ، انہیں کردار بتاؤ۔ اور پھر جو بھی قدم اس کی یہ جو چھوٹا سا مغز ہے نا، یہ جو سر رکھا ہوا ہے، یہ اس کو جو ہے زیادہ کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے، کیسا گوشت ہے، کیسا مٹن ہے، اس میں مت لگاؤ۔ اس کو جو ہے تھوڑا سا عقل و شعور، زبان بولو تو عقل و شعور کی حد میں، قدم اٹھاؤ تو عقل و شعور کی حد میں، اور جب عقل و شعور کے مطابق کوئی قدم اٹھتا ہے، میرا چیلنج ہے، قرآن بھی میرے سامنے ہے، جو آپ کہو وہ دعویٰ پیش کرنے کے لیے، وہ کچھ کہنے کے لیے تیار ہو جس پہ آپ راضی ہو جاؤ۔ اگر عقل و شعور کی روشنی میں قدم اٹھے گا تو اس کے بدلے میں اتنی نعمتیں، اتنی عظمتیں، اتنی عزتیں خدا عنایت کرے گا کہ نہ قلم لکھ سکتا ہے، نہ زبان کہہ سکتی ہے۔ زمین و آسمان کی اس کی عظمتیں زمین و آسمان میں سما جائیں، یہ زمین و آسمان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میرا ایک کام عقل و شعور کی روشنی میں، کہیں گے یار مولانا صاحب تو بڑے پھر تو نکلے، اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ایک کام عقل و شعور کی روشنی میں ہو جائے تو زمین و آسمان میں اس کی عظمت کو سمایا نہیں جائے گا۔ ہے تو ایسے، مانے نہ مانے یہ الگ مسئلہ ہے، ایسے ثابت کرتے ہیں۔ چلیے مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا حوالہ دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تاریخ یہ ہے کہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکوا دیا اور ابراہیم کی حقانیت ثابت ہو گئی، آگ بھی نہ حضرت ابراہیم کو جلا سکی ہے، تو قرآن کا واقعہ ہے۔ آگ بھی حضرت ابراہیم کو جب نہ جلا سکی، اس سے میں آ گیا، بفر گیا، پریشان ہو گیا، کیا کرے گا؟ قتل کر نہیں سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ کچھ نہ کچھ دماغوں میں تو ان کی محبت اس لیے پیدا ہو گئی تھی کہ یار اتنی عظیم شخصیت ہے کہ ان کو تو آگ بھی نہ جلا سکے، تو کچھ نہ کچھ ذہنوں میں حضرت ابراہیم داخل تو ہو ہی گئے تھے۔ قتل نہیں کر سکتا، اور قتل اس لیے بھی نہیں کر سکتا کہ خدا بچا رہا ہے، اس نے تو قتل کرنے کا پورا اقدام کر ہی دیا تھا نا، آگ میں پھینکوا دیا تھا،
اور کیا کرے گا اس سے زیادہ؟ تو آگ بھی سرد ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چل دیے حضرت سارہ، توجہ رکھیے گا، ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ اگر عقل کی روشنی میں، شعور کی روشنی میں تمہارا ایک قدم اٹھ جائے، ایک کام ہو جائے، تو اس کی عظمتیں اتنی ہیں کہ زمین اور آسمان میں نہ سما سکے، اتنی برکتیں۔ زمین و آسمان کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے ان برکتوں کے سامنے، نہ زمین کے خزانے، نہ آسمان کے خزانے، جبکہ بارش کے قطروں کا حساب نہیں جوڑ سکتے آپ۔ لیکن اگر عقل و شعور کی روشنی میں قدم اٹھ جائے تو نہ زمین کی عظمت، زمین و آسمان کے درمیانی خزانے اس کی عظمتوں کو سمیٹ نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اگر ایک قدم عقل کی روشنی ہو۔ حضرت ابراہیم کو انہوں نے جلا وطن کر دیا۔ حضرت ابراہیم اپنے مال و مویشی سمیٹے اور لے کے چل دیے، اور جب لے کے چل دیے تو اس نے، نمرود نے کہا کہ تم نے یہ بکریاں میرے ملک سے حاصل کی ہے، لہذا انہیں چھوڑ کے جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا چھوڑ دوں گا، ان کے حاصل کرنے میں جو عمر خرچی ہوئی ہے وہ پلٹا دے، چھوڑ دوں گا بھائی، ان کے حاصل کرنے میں جو میری عمر خرچ ہوئی ہے وہ تو مجھے دے دے، میں یہ مویشیوں کو دے دوں گا، میری زندگی جو خرچ ہوئی ہے وہ پلٹا دے۔ وہ تو ایک بھی دن نہیں دے سکتا تھا، پریشان ہو گیا، کوئی جواب تو تھا نہیں۔ حضرت ابراہیم کو کہا کہ انہیں جانے دو، ورنہ اگر ان سے بات کروں گا تو یہ بڑے بڑے حملے کرتے رہیں گے اور میری خدائی جاتی رہے گی۔ جانے دیا، مصر میں داخل ہو گئے حضرت ابراہیم۔ اب مصر کا بادشاہ جو ہے بہت سخت تھا، اس نے ہر دروازے پہ پہرے لگائے ہوئے تھے۔ جناب ابراہیم کے پاس کچھ سامان تھا، ایک تابوت جیسی چیز میں، صندوق جیسا، جیسے دلہن کو لے کے چلتے تھے پہلے زمانے میں۔ جناب ہاجرہ سے جناب سارہ سلام اللہ علیہ اس میں موجود تھی۔ اس نے کہا اس صندوق کو کھولو۔ جناب ابراہیم نے کہا تمہارے مطلب کی کوئی چیز اس میں نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں جب تک دیکھ نہیں لوں گا تب تک آگے نہیں بڑھوں۔ حضرت ابراہیم نے نہ چاہتے ہوئے بھی جناب سارہ، اس نے برا فعل انجام دیا، جناب سارہ کی طرف ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ اللہ نے جناب ابراہیم کی غیرت کو دیکھا اور خلیل کی غیرت رحمت پر غالب آ گئی اور اس کا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا۔ جہاں ہاتھ تھا وہیں کا وہیں، تو کیا توجہ سے سنیے گا وہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس دو طریقے تھے، دو راستے تھے۔ ایک راستہ تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے مر گیا مردود، مجھ سے کیا مطلب؟ مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بڑی خطا کے بعد بھی کہا نہیں، یہ معافی مانگ رہا ہے، مجھے معاف کر دے رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا۔ اب جب معاف کر دیا تو اس نے کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ میرا ہاتھ صحیح کر دیں، جس کی آپ پرستش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں کو اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ اٹھے اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا۔ یہ کتنا بھی بڑا اپنے غرور میں مغرور تھا، اس کا سارا غرور اسی وقت ٹوٹ گیا جب اس نے یہ کہا کہ اپنے خدا سے کہو کہ میرا ہاتھ صحیح کر دیں۔ اور جیسے ہی ہاتھ صحیح ہو گیا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی مان لیا کہ ابراہیم کا خدا اتنا قدرت مند ہے، اتنا طاقتور ہے کہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ مان لیا کہ نہیں مان لیا؟ اگر معاف نہ کرتے تو خدا کی یہ قدرت کیسے ثابت ہوتی؟ توجہ کریں آپ۔ اگر معاف نہ کرتے تو خدا کی یہ قدرت کیسے ثابت ہوتی اور ان کی عظمت اللہ کی بارگاہ میں کیسے ثابت ہوتی؟ اب یہ جو ہے مان تو پہلی مرتبہ میں گیا، لیکن اس نے پھر دوبارہ ہاتھ بڑھایا، دوبارہ پھر وہی ہوا، تیسری مرتبہ پھر اس نے دوبارہ معافی مانگی، پھر معاف کر دیا، تیسری مرتبہ پھر اس نے ایسا ہی کیا، تیسری مرتبہ اس نے پکا وعدہ کیا کہ اب ایسا نہیں کروں گا۔ ہم نے کیا کہا آپ کی خدمت میں؟ اگر ایک قدم عقل و شعور کی روشنی میں اٹھ جائے تو زمین میں اس کی عظمتیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے، آسمان میں اس کی عظمتیں سمٹ نہیں سکتی۔
زمین و آسمان کے خزانے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. زمین و آسمان کے خزانے کہہ رہا ہوں میں. مجھے پتا ہے ایک بارش میں کتنے خزانے پیدا ہوتے ہیں. مجھے معلوم ہے پیٹرول کتنا روز استعمال ہوتا ہے. مجھے معلوم ہے زمین میں کتنی سونے کی کانیں ہیں, کہ مثلا کانیں ہیں سونے کی, یہ معلوم ہے, کتنی نہیں. غلط ہے. ہیرے کی کانیں ہیں, ہیرے کتنے قیمتی ہوتے ہیں, سمندر میں کتنے قیمتی موتی ہیں, مجھے معلوم ہے. اور اس کے بعد سب معلوم ہونے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انسان کا ایک قدم اپنے شعور کی روشنی میں اٹھ جائے تو زمین و آسمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی عظمتوں کو سمیٹ سکے. اس کی دولت ختم ہو جائے گی مگر اس کی عظمتیں بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ. ہو گیا صحیح؟ اب صحیح ہو گیا تو کہنے لگا میں اپنی بیٹی جناب ہاجرہ کو تمہاری بیوی جناب سارا کی کنیزی میں دیتا ہوں. اور جناب ہاجرہ شہزادی ہوتے ہوئے جناب سارا کی کنیز بن گئی. اور یہیں پر بات ثابت ہو گیا اگر مال کو واقعی عزت ہوتی تو کمال کے سامنے کمال بکتا, مال نہ بکتا. مگر مال کو کمال نے خرید کے بتایا کمال کمال ہوتا ہے, مال مال. اگر مال کی کمال کے سامنے مال کی قیمت ہوتی. جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ کنیز بن گئی. جناب سارا سلام اللہ علیہ کی شہزادی تھی, اب ان کے کپڑے دھونے والی بن گئی, ان کے برتن اٹھانے والی بن گئی. کنیزی میں دے دیا. چلتی رہی زندگی. جناب ابراہیم علیہ السلام 99 سال کے ہو گئے, کوئی اولاد نہیں ہے. خیال آیا حضرت سارا کے دل میں کیوں نہ اپنی کنیز کو حضرت ابراہیم کو بخش دوں, آزاد کر دوں, تاکہ خلیل اللہ ان سے شادی کر لیں. شاید انہی کے بدن سے خلیل کی کوئی نسل چل نکلے. خیال آیا تو آزاد کر دیا. کنیز آزاد ہو گئی, اور آزاد ہو گئی تو حضرت ابراہیم نے شادی کی, اور اللہ نے جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل کو خلق کیا. خدا کی قسم. لیکن جب قدرت نے یہ دیکھا کہ سارا کے دل میں ہاجرہ ابراہیم کی طرف رحم کی دولت پیدا ہوئی تو خدا نے جناب سارا کو بھی تنہا نہیں چھوڑا, اور خدا نے جناب سارا کے بھی یہاں جناب اسحاق کو پیدا کر دیا. ذرا غور کریں, بہت غور کریں. جناب اسحاق کی نسل میں جتنے بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں, جناب ایوب ہو کہ موسیٰ ہو, جناب زکریا ہو کہ جناب یحییٰ ہو, یہ سارے نبی جناب اسحاق کی نسل سے ہے, اور ہمارے نبی جناب اسماعیل کی نسل سے ہے. دونوں مل کے محمد, دونوں مل کے جو ہے جناب ابراہیم کی نسل سے ہے. یعنی خدا نے جناب ابراہیم کو اتنی دولت دی تھی کہ سارے نبی جناب ابراہیم کی نسل سے قرار پائے. ایک قدم عقل کی روشنی میں اٹھ جاتا ہے تو نبی بھی ابراہیم کی نسل میں سے, محمد بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہے, یہاں تک کہ علی بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہے, فاطمہ بھی ابراہیم کی نسل میں سے, آنے والا قائم بھی ابراہیم کی نسل میں سے ہے. ایک قدم مل جاتا ہے عقل و شعور کی روشنی میں. اب بتاؤ زمین آسمان کا خزانے مقابلہ کر سکتے ہیں ہمارے نبی کا, محمد کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ارے اگر نبی کسی کو حکم دے دے تو پہاڑ اپنی جگہ نہ رک سکے, یہ کیا مقابلہ کرے گا؟ تو ایک قدم عقل و شعور کی روشنی میں اٹھ جائے تو نہ زمین اس کی برکتیں سمیٹ سکتی ہے, نہ آسمان اس کی برکتیں سمیٹ سکتا ہے. تو اس اعتبار سے نتیجے پہ تبھی پہنچیں گے جب ہم عقل و شعور سے کام کریں. کسی کے بھی لیے رکاوٹ نہ بنے کہ والی وہاں جائے اور وہاں نہ جائے. اگر ہم ایسا کریں گے تو تبلیغ کیسے کریں گے؟ اگر ہم ایسا کریں گے تو تبلیغ کیسے کریں گے؟ ملاقات کرو گے نہیں تو لوگوں کو بدلو گے کیسے؟ اگر ہم نہ جاتے تو یہ کام ہوتے کیسے؟ لہذا قدموں میں, حرکتوں میں برکتیں ہیں. ایک دوسرے سے ملاقات کرو, ایک دوسرے کے نزدیک آؤ. چور ملاقات نہیں کرتے, ڈاکو ملاقات نہیں کرتے, بے ایمان ملاقات نہیں کرتے, جن کے کرداروں میں کمی ہوتی ہے وہ ملاقات نہیں کرتے. ہم تو سچے ہیں, آیا ہے تطہیر ہوئی ہے ہماری شان میں نازل, ہم تو سچے ہیں, سب کو جس سے ملیں گے ہم خود بھی پاک ہیں, دوسروں کو بھی پاک کر دیں گے.
ارے جھوٹے نہیں ملتے بھائی. جن کے یہاں کھوٹ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ارے ان کے پاس نہ جانا نہیں تو بہک جاؤ گے. جن کے یہاں سچائی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں سب کی تقریروں میں جانا. قرآن مجید میں اللہ نے کیا نہیں فرمایا؟ مومن وہ ہوتا ہے جو سنتا سب کی ہے مگر وہ عمل اس پہ کرتا ہے جو سب سے بہتر ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگارا ہمیں زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا ہمیں عقل و فکر کا سلیقہ عنایت فرما. پروردگارا ہمیں تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں قرآن مجید میں غور کرنے عمل کرنے سیرت نبی پر چلنے کی سعادت عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قدر ظہور میں تاجیل فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جہاں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما. پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت، بیماروں کو صحت کامل عنایت فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت